کے حوالے سے بہت اہم خبر بریک کر چکے ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ مزید کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سلمان قریشی صاحب، شوٹر جو گرفتار کہا جا رہا ہے کہ ہو گیا، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شوٹر گرفتار ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ذرائع نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوا، ذرائع تو تصدیق کرتے ہیں، لیکن حکام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی گرفتاری، کیونکہ ایک اثر انداز ہوتا ہے، گرفتاری تب جا کر ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، جاوید بٹ کا قتل کیس ہے، اس میں تفتیش مکمل کرنی ہوتی ہے، پیچھے تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کا اعتراف جرم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر پولیس کے پاس تو کر لیتے ہیں، اور کیونکہ اس کی جو ایک ہسٹری ہے سابقہ، یہ ڈاکو رہ چکا ہے اور پولیس کی مار کھانے کا عادی ہے، جس کا نام اظہر عرف ناجی بٹ ہے، وہ پولیس سے پہلے بھی، اور کافی اس کے بارے میں جو سنا ہے محلے داروں سے، اس کے جاننے والوں سے، وہ بڑا دلیر قسم کا ہے اور بہادر ٹائپ شخصیت ہے، کیونکہ اسی طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں جو نہ ڈر ہوتے ہیں، جو کوئی بھی بڑا کام کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب بھی جب تک پولیس کو تمام حقائق منظر عام پر نہیں آ جاتے، تب تک جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ڈالی جا سکتی۔ اب جب اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی، اس کے ساتھ جتنی چین ہے ان کو منظر عام پر لائے جائے گا، پھر ہی وہ تصدیق کریں گے۔ ابھی وہ تردید کر رہے ہیں، ان کے مطابق ابھی گرفتار نہیں ہوا، لیکن شوٹر یہی ہے، اسی نے یہ قتل کی واردات کی ہے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ملوث ہیں۔ عارف نامی ایک شخص ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہے، دو اور لوگ ہیں۔ باقی ان کے پیچھے کون ہے، وہ اب گرفتار ہو کے کیا بیان دیتا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ شوٹر اظہر عرف ناجی بٹ یہ کرتا کیا تھا؟ ابھی اس کی کیا مصروفیت تھی اور رکشے کا کیا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے تو کافی عرصہ پہلے 15-16 سال قبل ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا۔ اس نے چھوڑ دی وہ وارداتیں، اور اس نے ایک گینگ بنا رکھا تھا، اس میں اس کے 2 ساتھی تھے۔ ایک ساتھی پولیس مقابلے میں مارا گیا، دوسرا ابھی بھی دہی بلوں کی ریڑھی لگاتا ہے، اور یہ اسلام پورہ مین بازار میں رہائش پذیر تھا۔ شادرہ میں اس کا ہوائی گھر تھا۔ 3 یہ بھائی ہیں، اور اس کا والد جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا، والدہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے ان حرکات کی وجہ سے اسے آگ کر رکھا تھا۔ اب یہ شادی جب سے ہوئی، اس کا 10 سال کا بڑا بیٹا ہے، 11-12 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی، تب سے اس نے جو ہے وہ یہ تمام کام چھوڑ دیے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں ان کا ایک ساتھی ڈاکو مارا گیا تھا جس کا نام جوان ہے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اور نہ صرف توبہ کی بلکہ یہ سیلز مین کی ایک شاپ پر، کپڑوں کی شاپ پر کام بھی کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا، جس سے بچوں کو سکول میں چھوڑ کے آتا تھا، لے کے جاتا تھا، چھوڑ کے آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عام جو سواریاں ہوتی ہیں ان کو لے کے جاتا تھا۔ مالی طور پر حالات اس کے کافی ڈسٹرب معلوم ہوئے ہیں، جاننے والوں سے، ادھر ادھر لوگوں سے 500,000 روپے لے کے جو ہے وہ بچوں کا گزر بسر کر رہا تھا، اور کافی پریشانی کے بھی عالم میں دیکھا گیا اسے۔ لوگ جو اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا اور وہ اب امن کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب وہ استعمال ہوا تو اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ تو پیسہ ہی ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی تھی، یا جو بھی اس کو ضرورت زندگی کی چیزیں چاہیے تھی، تو اس نے یہ واردات کی۔ اب اجرت کی رقم کتنی طے ہوئی، کس نے اسے دینی تھی، یہ ساری چیزیں تفتیش کے بعد سامنے آئیں گی۔ شوٹر کے سکول والوں کو کیوں پکڑا گیا؟ ہاں، شوٹر کے سکول والوں کو اس لیے پکڑا گیا، جب بھی کوئی ایسا قتل کی واردات ہوتی ہے تو اس میں سی ڈی آر، جن میں موبائل فون پر رابطے منظر عام پر آ جاتے ہیں کہ اس نمبر پر کون کون اس بندے کے ساتھ رابطے میں تھا، تو سب سے زیادہ رابطے میں وہ اس لیے ضرور تھے کہ وہ فیس کا مطالبہ کرتے تھے بار بار۔ 3 سے 4 ماہ ہو گئے تھے اس نے فیس نہیں دی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ بچوں کی فیس جو ہے وہ دو، تو یہ انہیں ٹال مٹول کرتا تھا، اب دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، تو اس لیے وہ رابطہ رہتا تھا۔ اس وجہ سے پولیس کو شک گزرا کہ کہیں یہ والے کردار بھی اس قتل میں ملوث تو نہیں۔ انہیں شامل تفتیش کیا گیا جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اس واردات میں ملوث نہیں، بلکہ شوٹر اظہر کے بچے یہاں پر زیر تعلیم تھے، اور اس لیے وہ مطالبہ کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے، تو انہوں نے انہیں رہا کر دیا۔ بہت شکریہ۔